قدم بھی اٹھائیں تو ایسے اٹھائیں جیسے حضور نے اٹھایا، ہم جوتے بھی پہنے تو ایسے پہنے جیسے حضور کی سنت سمجھ چکے ہیں، کھانا بھی کھائیں تو اسی طرح جیسے سرکار نے کھایا۔ طریقت چیز کہ آج کل لوگوں نے اس کا حشر کر دیا ہے۔ طریقت یہ ہے کہ شرع سے بڑھ کے عمل کرنا، شریعت سے زیادہ عمل کرنا، اس کو طریقت کہا گیا ہے۔ نہ کہ یہ کہ نماز بھی چھوڑ دو، ذکر اذکار بھی چھوڑ دو، بیٹھے رہو سگریٹ لگا کے مست ملنگ بن جاؤ، یہ کہاں کی طریقت ہے؟ یہ کوئی طریقت نہیں۔ طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ عمل کرنا، اس سے زیادہ محنت کرنا، اس سے زیادہ پیار کرنا، اس سے زیادہ عمل کرنا، تب اللہ کے نزدیک جاتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کرو گے اسی جسم کے اندر سے نور پیدا ہوگا، عمل نہیں کرو گے تو یہی گندگی کا ڈھیر بن جائے۔ بڑا آسان سا طریقہ، قبرستان میں جاؤ، ہاسپٹل میں چلے جاؤ، آزما کے دیکھ لو، جو اللہ والا بندہ مرے گا کبھی بدبو نہیں آئے گی، اور جو دنیا دار مرے گا مسلمان بھی ہوگا بدبو آئے گی۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ لڑکا مر گیا تھا شفقت وغیرہ کا، یہ تو ہاتھوں سے بدبو ہی 3-4 دن جاتی تھی، پھر میرے پاس آئے گی، اس کی بدبو نہیں جا رہی ہے۔ مسلمان تھا۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے وہ صاف ختم ہو جائیں گے، ہم نے اپنے وہ صاف ختم ہی نہیں کی، کیوں اللہ کرے گا؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمیں صاف کرنے کی، نہیں، ہمیں ضرور۔ یہ جان امانت ہمیں دی گئی ہے، یہ جسم امانت ہمیں دیا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا، جس طرح اللہ نے امانت دی ہے اسی طرح اس کا خیال کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کو صاف رکھنا علائشوں سے، آسائشوں سے، ناپاکی سے، برائی سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم اپنی ذمہ داری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، نماز کیا ہے؟ ایک آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس نماز یہ ہے اصل میں، بندہ عاجزی کے ساتھ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے 5 ٹائم رکھی گئی، اور خافیہ بھی اسی لیے رکھی گئی ہے، شاید میرے بندے کو کبھی یاد آئے تو رونا شروع کر دے، میری بارگاہ میں مجھے یاد کرے تو میں اس کا راستہ کھول دوں۔ اور جو لوگ نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی وہ ہمارے پیر صاحب تو کلندر ہیں، کلندری کہاں کی ہے؟ یہ جب سنت ہی نہیں ہے تو کلندر کہاں سے بنیں گے؟ کلندری تب ہی ہے جب سنت ہے، کلندری بھی ہے، تصاویر بھی، سب چیزیں۔ اور اگر حضور کی سنت سے کو دور لے کے جاتا ہے تو وہ کون سی کچھ چیز ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ حضور اسی بندے پہ مہربانی کریں گے یا اللہ مہربانی کرے گا جس نے اتباع رسول کیا۔ میں یحببکم اللہ فاتبعونی، نبی سے کیا دو، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری نبی کی اتباع کرو۔ اپنی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں۔ وہ اتباع کیا ہے؟ جو حضور نے نماز روزہ کیا، جو نماز سنت ادا کی، وہ سنت ہمارے لیے وہی عشق بن گیا، وہی محبت بن گئی، وہی عمل بن گیا ہمارے لیے۔ مسلمان ہو کے کام کریں گے تو عمل ہو جائے گا، حضور سے محبت کریں گے تو عقیدت ہو جائے گی، اس سے زیادہ کریں گے تو عشق ہو جائے گا۔ بات تو ساری اتنی ہے۔ آج اس دور میں عمل سے بھی ہم فارغ ہو چکے ہیں، دین سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، محبت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ نہ نماز میں سرور رہا ہے، نہ نماز میں وہ بات رہی ہے، نماز کی روح کی پہچان سے ہم دور ہو گئے کہ نماز ہے کیا۔ جلدی جلدی جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کو ہاتھ لگا کے آتے ہیں، ادھر خارش کر رہتے ہیں، ادھر کر رہتے ہیں، ایسی نماز کے بعد ایسی کہ جس نماز میں غفلت ہو اور بندے کا دل ہی مطمئن نہ ہو کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ فرض تو نہیں پورا کرنا نا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم شیٹ تو نہیں رکھی، وہ تو سائن کر دی، بندے نے آیا تھا ختم ہو گیا، نہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، نماز ہماری اصلاح کرتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ بے شک نماز بے حیائیوں بدعمالیوں سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز کون سی ہے؟ کہ جس نماز میں بندے کا دل اللہ کے ساتھ مل جائے، جس نماز میں بندے کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نماز میں بندہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے سمجھ کے ادا کرے، اس میں کوئی برا خیال نہ ہو،
کہتے ہیں نا 1 تولہ سونا ہے نا، 1 تولہ سونا، اتنی رقم کا بھی نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز فاسق ہو جاتی ہے۔ 1 تولہ سونا کے برابر بھی اگر نماز کے اندر خیال پیسے کا آ گیا نا تو نماز فاسق ہو جاتی ہے، جھوٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو بلڈنگوں کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تب اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر میری نماز میں خیال آئے تو کیوں آئے، اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں، اس کے لیے پھر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، جی میری نماز میں خیال ہے ٹھیک کریں۔ نماز ٹھیک تب ہوگی جب دل چلنا شروع ہو جائے، ورنہ نماز بھی ٹھیک ہے۔ یہ خاص خیال رکھو، جو بندہ یہ کہتا ہے جی کہ میں بغیر دل کے یا مجھے اس کا بغیر اس سے میری نماز یہ نہیں ہوتی۔ وہ جو لوگوں کے بارے میں بتایا گیا صحابہ کرام کے بارے میں جی تو ان کو بھی خیال آتے تھے۔ یہ تعلیم ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے ایمان کمزور ہے، ہم نماز ہی نہ چھوڑ دیں، لیکن اس خیال کو ختم کرنے کے لیے بھی تو نبی کریم کے پاس گئے تھے۔ حضور کیوں خیال آتے ہیں ٹھیک کریں، کیوں آواز کرنے سارے دانت باہر نکالے تھے؟ وہ نماز سیکھنے کی بات تھی نا، اور کیا، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، نہ دیکھا نہ سنا اور دانت باہر نکال دی۔ یہی نماز ہے اس کے رسول۔ بابا جی نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ اللہ سے ملایا، ہمارے دلوں کو سکھایا لا تسمن قلوب الا بالذکر۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں بابا جی کی مہربانی ہے، آج ہم جو دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، بابا جی کا احسان ہے ہمارے پاس۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا بابا جی بیٹھے تھے، باہر کے مریض تھے، ان کا حضور احسان پیر و مرشد کا مریض کے اوپر کیا ہے؟ بولا ہمیں اوروں کا تو پتہ نہیں، ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہم جو مریض کرتے ہیں ساتھ ہی جنت دے دیتے۔ اس نے کہا یہ کیسے آپ بندہ عمل ہی نہ کرے؟ سرکار نے فرمایا ہمارے جتنے مریدین ہیں اللہ کی مہربانی سے سارے با عمل، کیوں ہجرہ پاک پڑھتے ہیں، صبح شام اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس بندے کے لیے اتنی دعا ہو صبح شام آٹومیٹکلی وہ با عمل بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بابا جی کی مہربانی، یہ احسان سب سے بڑا ہے۔ سکی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نا صبح شام اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا کرے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ یہ کرم نہیں ہے، اتنی دنیا 7 کروڑ لوگ ہیں ہمارے سلسلے میں، اس پورے سلسلے کے 7 کروڑ پوری دنیا میں، انڈیا کہاں تک ہمارا سلسلہ ہے جہاں دنیا میں، تو کم سے کم 5 کروڑ تو نماز ختم ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو جس بندے کے لیے 5 کروڑ بندے دعا کریں تو پھر ویسے ہی مراتب بڑھ جاتے، اللہ تعالیٰ ویسے اسے توفیق دے دیتا ہے نماز پڑھے ان کے صدقے میں، کہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں میں مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلیں آسان کرتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ مشکل دنیاوی تو نہیں کہتے نا، ہم تو دینی مشکلیں کہتے ہیں کہ جو دین کے آگے رکاوٹ آتی ہے اللہ اس کی مہربانی کرتا ہے تاکہ یہ اللہ والے بن جائے۔ اور ابھی کیا کرنا دیکھو جلدی کیوں دل چل رہے ہیں؟ یہی مہربانی ہوتی ہے، یہی نظر ہوتی ہے، اور کیا۔